پرندے آوازیں نکالیں گے اور آواز تیز ہوتے ہوتے سورج کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، ستاروں کو اندھا ہوتا دیکھیں گے، انسان سب سے آخر میں مرے گا، پہاڑوں کو ریت بنتا دیکھیں گے، 7 سمندروں میں آگ دیکھیں گے۔ انگلینڈ کے تو چاروں طرف ہی پانی ہے، آگ بڑھ گئی، ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے آگ ہے، تو سمندروں میں آگ لگ جائے گی، مچھلیاں تڑپتی ہوئی باہر نکلیں گی، جانور بھاگیں گے، ماں بھاگے گی۔ میرا رب کہتا ہے یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس ماں نے چھاتی سے بیٹے کو لگایا ہوگا دودھ پلانے کے لیے، ایسے اچھال کے پھینک دے گی، تو مر میں بچ جوان۔ جو بوڑھی ماں کو لے کے جا رہا ہوگا ماں کو دھکا دے گا اور خود ادھر بھاگے گا، بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، بچے ماں باپ سے بھاگیں گے، ماں باپ بچوں سے بھاگیں گے، دکاندار دکانیں چھوڑ کے بھاگیں گے، خزانے والے خزانہ چھوڑ کے بھاگیں گے، حکومتوں والے تخت سے بھاگیں گے، لیکن آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک دم آسمان پھٹے گا، ستارے برباد ہوں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، ہمالیہ پہاڑ بھی ریت بن کے اڑنے لگے گا، اور انسان پھر پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور پھر سب موت کی نیند سو جائیں گے۔ پھر اللہ اسرائیل سے پوچھے گا کون باقی ہے، کیونکہ سب کی جان نکالتے اسے کیا پتا چلتا ہے، آج ادھی اپنی نکلنی ہے، تو وہی ایسے ایسے کر رہے گا، اللہ کہے گا کون باقی، اے اللہ تو میں ہی باقی، مت فإنک خلق من خلقی، مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل اتنی خوفناک چیخ مارے گا کہ اگر زمین آسمان سلامت ہوتے پھٹ جاتے، اتنی چیخ مارے گا۔ میں پہلی دفعہ کی کوشش کے بعد 50 سے زیادہ لوگ نہیں تھے، اور آج میں ایک سمندر دیکھ رہا ہوں، بچیاں بھی ہیں، بڑی عمر کی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑی عمر کے بھی ہیں، میرے رب کی قدرت ہے۔ میں نے جب میڈیکل چھوڑا اور میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں مولوی بنوں گا، تو ہم ایک قدیم ذمہ دار خاندان ہیں، اس میں جاگیردارانہ ذہن تکبر سے بھرا ہوا، تو میرے والد اتنے ناراض ہوئے، تینوں میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھایا ہے، تو مولوی بننا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے، تینوں کیا پوچھنا ہے، سمجھے ہیں پنجابی؟ میں نے تمہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا، اور اب چھج کا تو مطلب پاکستانی سمجھیں گے، ہندوستانی تو نہیں سمجھیں گے، میں چھج پیسیاں دا تیرے اتے ویٹیا۔ چھج ایک برتن ہوتا ہے اتنا بڑا، تو اس میں گندم کو دال کو ڈال کے اس طرح اچھالتے ہیں اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو جب کسی کو زیادہ کوئی چیز دینی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں میں تینوں چھج دیتا ہے، تو میرے والد کہنے لگے میں تیرے تے چھج پیسے اندر ویٹیا ہے، ہن تو ملا مرنا ہے، تینوں کیا پوچھنا ہے، تو مولوی بن کے کرنا کیے۔ آج اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ مولوی بن کے اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوتے۔ میرا چھوٹا بھائی بہت اعلیٰ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے لاہور میں، پر صرف اس کو مریض ہی جانتے ہیں، تو اس وقت مریضوں کی دوستی ہوتی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، اور تو کوئی جاتا نہیں۔ تو میرا بھائی مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، تو وہ اس وقت مجھے کہتا بھائی تو گورنمنٹ کالج پڑھنا ہوں، اسے آدھے سے ساڑھا بھائی گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا ہے،
ہوں میں کیویں آکھاں کہ مولوی بندا پیا تے مدرسے پڑھدا ہے، میرے منہ تے نہیں آ سکتا، لیکن یہ سب پردہ غیب میں تھا جو میرے اللہ نے چھپایا ہوا تھا۔ اور میں تقریباً ہر جگہ ہی بات کی ہے۔ آخر ایک دن 23 نومبر 1972 جمعرات کا دن تھا، میرے والد باہر سے اندر آئے، میں ناشتہ کر رہا تھا تو ان کے ہمارے ہاں وہ کھلا چولا کرتا ہوتا ہے، اور اس وقت چادر باندھتے تھے، شلوار کا رواج نہیں تھا، یہ 70s کی بات ہے۔ پگڑی کھول کے انہوں نے یہاں رکھی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے دیکھا اور کہنے لگے یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اور میری عمر کیا تھی؟ 18 سال۔ بچے میں ذمہ دارہ ماحول میں چوں کرنے کی بھی ضرورت۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا۔ اتنی ان کی بات میں دہشت ہوتی تھی، سارا گاؤں ان سے کانپتا تھا، ہماری بھی ٹانگیں کانپتی تھی۔ تو مجھ سے ناشتہ وہیں چھوٹ گیا، آگے ہوا ہی نہیں۔ تو جو میری ماں تھی وہ اس معاملے میں میرے باپ سے بھی سخت تھی کہ تینوں مولوی نہیں بنن دیونا، تینوں ڈاکٹر بناؤنا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا میرے آنسو اور میرے باپ کے تو گرجدار آواز، تو وہ پھر مجھے چپ کر کے اندر لے گئی اور مجھے 300 روپے دیے۔ 1971 کی بات ہے، 300 روپے بہت بڑا پیسہ تھا۔ کہنے لگے جا میں راضی ہوں۔ تو آپ سوچیں ایک بچہ جو اتنے ناز و نام میں پلا ہو، نوکروں کی فوجیں ہوں، محل جیسے گھر ہوں، سواریاں ہوں، اور اس کو گھر سے باپ نکال دے تو اس کے آگے تو بلائنڈ ہے سب کچھ۔ کدھر جاؤں، کہاں جاؤں، کہاں پناہ ملے گی؟ تو میں نے اندھیرے میں سفر شروع کیا تھا، میرے سامنے نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی منزل تھی، اور گھر سے نکل جانے کا بوجھ الگ تھا، اور آگے خوفناک نظر آ رہی تھیں شکلیں کہ کیا بنے گا میرا۔ میں تو رضائی بھی گر جاتی تھی تو نوکر کو بلا کے کہتا تھا رضائی میرے اوتے پا۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ بشیر جی ایدیا رضائی میرے اوتے پا۔ اب میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے ایک چھوٹا سا بستر بنایا، 300 روپے جیب میں ڈالے، اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ وہ میرا سفر آج فروٹفل ہو کر مجھے یہ سامنے سارا نقشہ دکھا رہا ہے۔ سوچتا ہوں کاش میرا باپ ہوتا۔ وہ میرے چاچا کہتے تو روٹی کی تو کھاسیں، یعنی اتنی بڑی جائیداد اللہ نے دی ہوئی، وہ تو روٹی کی تو کھاسیں، تینوں کسی جتی تے نہیں لکھنا، چھولیاں دی دال کھاسیں پیا۔ جس طرح میرے اوپر وار ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے زبان کا زخم بڑے سے بڑے ہتھیار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ عربی کا شعر یاد آ گیا، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ نیزوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں، اور جو زخم زبان لگاتی ہے وہ ساری زندگی نہیں بھرتا۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے شکرانے میں کوئی فخر کے لیے نہیں، اللہ کے شکر میں نے یہ بات کی ہے، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے 82 کا اولڈم یاد آ رہا ہے، جب 2 دن کی پوری محنت کے بعد 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آج بیٹیوں کو دیکھ رہا ہوں، بہنوں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹوں کو دیکھ رہا ہوں، بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے تو
خوشی کے آنسو میرے اندر ہی گر رہے ہیں۔ فیملی لائف بتاؤں گا، چونکہ ہمارا علم بھی غلط ہو گیا ہے اور ہمارا عمل بھی غلط ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے جب بڑا گھر ہوگا تو ہماری لائف اچھی ہو جائے گی، ہمارے پاس بڑی گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوگا، ہمارے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں گے، اور ہم ہائی سوسائٹی میں ہمارے ریلیشن ہوں گے تو ہماری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی۔ یہ دھوکہ پوری دنیا کو لگا ہوا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ آیت تو اللہ نے کافروں کے لیے فرمائی تھی کہ انہیں صرف موت تک کی زندگی کا فکر چڑھا ہوا ہے، جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ان کے سامنے ہی کوئی نہیں ہے، کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی۔ ہمارا فیوچر کل نہیں ہے، ہمارا فیوچر قبر ہے، ہمارا فیوچر قبر سے شروع ہوتا ہے، کل سے نہیں شروع ہوتا۔ تو ہم چونکہ پیدائشی طور پر ان پڑھ پیدا ہوتے ہیں، اب دیکھیں ساری مخلوق پیدائشی تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، اور 10 کروڑ چیونٹیوں کا اکٹھا کر کے تولا جائے تو 20 گرام بنتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے دماغ سے اور 1 سینٹی میٹر کی آنکھ سے وہ لائن کیسے بناتی ہے؟ کس نے سکھایا اس کو لائن بنانا؟ آپ کے ٹیبل پر شہد کا قطرہ گرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد چیونٹیاں وہاں پہنچی ہوتی ہیں۔ ہمارے ناک تو کافی بڑے ہیں، ان کا تو ناک نظر ہی نہیں آتا، کس طرح وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں؟ یہ علم انہیں کہاں سے ملا ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب وہ ہے۔ فرعون نے پوچھا من ربکم یا موسیٰ، موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ اب شیر کے آگے گھاس رکھ دیں، بھوکا مر جائے گا، نہیں کھائے گا۔ بکری کے آگے آپ بریانی رکھ دیں، وہ بھوکی مر جائے گی، نہیں کھائے گی۔ شوگر والے کے آگے مٹھائی رکھ دیں، چاہے ڈاکٹر بھی ہوگا ضرور کھائے گا۔ تو انسان پیدائشی طور پر جاہل ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور یہ ہمارے پوتوں کو نا بلیاں رکھنے کا شوق ہے، تو وہ بلیوں کے بچے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، اور وہ گھسٹتے گھسٹتے ماں کے دودھ تک چلے جاتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا تو مائیں دودھ اس کے منہ میں دیتی ہیں، کوئی لیتا ہے کوئی لیتا ہی نہیں، تو فیڈر پہ چڑھا دیتی ہیں۔ اس بلی کے بچے کو کیسے پتا چلا، ابھی آنکھ بھی بند ہے، کہ ادھر میری ماں ہے اور یہاں میری غذا ہے؟ کہاں سے پتا چلا؟ یہ علم میرے اللہ نے دیا ہے۔ ہمارا بچہ جس دیس میں ہوگا وہاں کی زبان بولے گا، سیکھے گا۔ اگر آپ بچے کو 4 سال کے لیے کچھ نہ سنائیں تو وہ گونگا ہو جائے گا، ایک لفظ نہیں بول سکے گا۔ اور چڑیا کا بچہ نکلتے ہی چوں چوں کرتا ہے، کوئل کا بچہ نکلتے ہی کو کو کرتا ہے، اور کتے کا بچہ نکلتے ہی بھوں بھوں کرتا ہے۔ وہ یہ لینگویج کہاں سے سیکھتے؟ اور سب سے بڑی لینگویج ہے کھوتے کی، کہ ساری دنیا کو ہلا دیتے۔ اس کو ماں نے سکھایا یا ابا نے سکھایا؟
میں آپ کو مثالوں سے بات پیش کر رہا ہوں۔ سانپ کو پھنکار کون سکھاتا ہے؟ سانپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر ہے جس سے میں اپنے شکار کو مار سکتا ہوں؟ اسے کیسے پتہ چلتا ہے؟ عقاب کی اتنی لمبی اڑان، 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ ڈائیو لگاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ہم تو 80 کلومیٹر پہ 80 میل پہ جا رہی ہو گاڑی ہے، اور سکرین کھلی ہو تو آنکھیں ہماری پھٹ جائیں گی۔ وہ 300 کلومیٹر کی رفتار سے ڈائیو لگاتا ہے اور آنکھیں ایسے کھلی رکھتا ہے، اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جا کر ان کے اوپر وہ جھپٹتا ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر۔ اللہ نے پوری آیت اتاری، یہ پرندوں کو تو دیکھو، انہیں کون سکھاتا ہے اڑنا، پر پھیلانا، پر سکیڑنا؟ یہ کون سکھاتا ہے؟ جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرند عقاب جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے، پھر جھپٹتا ہے، پھر پلٹتا ہے۔ ان کو کون سکھاتا ہے؟ گدھ مردار کھاتا ہے، عقاب تازہ گوشت کھاتا ہے۔ ہم گئے کینیا تو وہاں وہ 5000 کلومیٹر کا جنگل ہے، تو میں نے کہا یار ہمیں جنگل لے جاؤ، تو وہ چھوٹے چھوٹے جہاز چلتے ہیں، جنگل لے گئے۔ صبح ہمیں گائیڈ لے کے نکلا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا گدھ ایک مردار گوشت کو نوچ رہا تھا، عقاب ایک تازہ ہڈی کو کھا رہا تھا۔ یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ کیسے سیکھتے ہیں؟ اور انسان سیکھ سیکھ کے بھی غلط کرتا ہے، صحیح سمجھ کے بھی غلط کرتا ہے۔ درختوں میں چلے جاؤ، کبھی سیب پہ آم لگے، کبھی آم پہ انگور لگا، کبھی کریلا کسی درخت پہ لگا، بیل سے نکلتا ہے۔ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اس نے تربوز دیکھا بیل کے ساتھ لگا ہوا، اور آم دیکھا تو درخت پر چھوٹا چھوٹا، کہنے لگا واہ میرے اللہ، ایک ہی کیتا ہے، ایڈا وڈا تربوز چھوٹی جی ول دے نال تے چھوٹے چھوٹے آم ایڈے وڈے درخت دے نال، تو ایک آم گرا، ہائی او گنجا آم گرا یہاں، اللہ شکر ہے مولا سمجھ آ گئی، اگر یہ تربوز ایتھے ہوندا تو میرا تو سر پاٹ گیا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کو پہچانو۔ اگر زندگی کو اچھا بنانا ہے، خوشیوں والا، اللہ کی قسم آپ لوگوں کو زندگی ہم سے زیادہ پریشان، ہمارے پاس اسباب کی کمی ہے، ہمارے پاس وسائل لوٹے جا رہے ہیں، آپ کی ہر چیز سیٹ ہے، لیکن آپ کی زندگی دکھی ہے۔ 1982 سے میں آ رہا ہوں یورپ میں، تو میں صرف سنی سنائی نہیں، دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی بہت دکھی۔ میرے ماموں آئے تھے یہاں، بہت بڑے مالدار بن گئے، کروڑوں پتی ہو گئے ہیلی فیکس میں، تو میں 82 میں آیا تو ان سے ملا، میں نے کہا ماموں ہماری جماعت آئی ہے، آ کے تھوڑا ٹائم دے دیں۔ پتر مینو ویل کوئی نہیں، ایک پتر مینو ویل کوئی نہیں، اور 50 پاؤنڈ میرے بوجھ پا دے انہیں، پتر مینو ویل کوئی نہیں۔ سن 2000 میں لنڈن پہنچا تو ان کے فون پہ فون، بیٹا مینو آ کے مل، بیٹا مینو آ کے مل۔ میں کہ ماما جی خیر تو ہے، اگے تو تنوں ویل کوئی نہیں ہوندی، ہن آندی مینو آ کے مل، بس تو آ نا۔ میں گیا تو ڈیوزبری، وہاں سے میں ہیلی فیکس گیا تو گھر میں اکیلے بیٹھے تھے۔ ویسے کہنے لگے بیٹا اے ویکھے یہ میرا 6 بیڈ روم گھر ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 6 بیڈ روم گھر کوئی عام آدمی نہیں خرید سکتا، ایک مالدار آدمی ہی خرید سکتا ہے۔ وہ کہ سارا ویلا پہ میرے سارے پتر میں نے چھوڑ کے چلے گئے،
میری اولاد میں نے چھوڑ کے چلی گئی. 26 سال بعد میں نے سمجھ آئی کہ میں نے اتنے نہیں آنا چاہیے سی. پاکستان میں نے چٹنی روٹی تو مل ہی جانتی. اور میری تھوڑی دیر بعد میری مامی آ گئی تو وہ یہی بات چل پڑی کہ نہ بیٹے ساتھ رہے. اور میں نے سارا کاروبار بند کر کے ساری پراپرٹی کرائے پہ دے دی ہے. اس سے بھی اتنے پیسے آتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا. تو وہ میری مامی کہنے لگی پتر یہ ملک ویکھن دے ہیں رہن دے نہیں. یہ ملک اس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں. یہاں کا بڑھاپا کتنا خوفناک ہے اور یہاں کی بھاگ دوڑ بھاگے جا رہے ہیں. جاب 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 جاب. کس قدر آپ کی ٹائٹ آپ کی نسیں کھچی ہوتی. ہمارے تو غریب لوگ اب بھی حکا پکا کے بیٹھے ہیں. آپ تو اس فراغت کا مزہ لے ہی نہیں سکتے. آپ نوکر نہیں رکھ سکتے. بڑے سے بڑے مالدار کو نوکر کے بغیر سارے کام میاں بیگم خود کرتے ہیں. رات وہ ایک نوجوان نے کہا جی میری نئی رولز رائس ہے میں اس میں آپ کو لے جاؤں گا مسجد. ٹھیک. تو وہ رولز رائس لے کر آیا. بالکل نہیں تھی وہ جگہ. تو میں نے بیان میں کہا یہ ایک نوجوان مجھے رولز رائس میں لے کر آیا ہے. یقیناً اس کو ہوگا کہ میں دکھاؤں مولانا کو. لیکن بات یہ ہے کہ پٹرول تو آپ ہی پیندا ہے اور ٹائر بھی آپ دھوندا ہے تو میٹ بھی آپ صاف کردا ہے. ساڑی تو سزوکی تے 2 ڈرائیور ہوندے نے ایک صبح دا ایک شام دا. ہماری زندگی بہت لیوش ہے. آپ کی زندگی ٹف ہے. ٹف. ٹائم کوئی نہیں. بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں. اچانک موت کا جھٹکا لگتا ہے اور میں اور آپ زیرو ہو جاتے. ٹک ہرس و حوث پرانی اردو ہے بعد میں ترجمہ کروں گا. ٹک ہرس و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا گونی پلہ سر بھارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ اکبر الہبادی کا شعر ہے. کہتا ہے تھوڑا آرام سے چل اس دنیا میں دوڑ نہ لگا دوڑ نہ لگا. کماؤ. میرا اللہ کہتا ہے فانتشروا فی الارض جاؤ زمین میں وابتغوا من فضل اللہ میرا رزق تلاش کرو لیکن دوڑ نہ لگاؤ. یہ ریس لگانے کی دنیا نہیں ہے. ریس ٹریک پر تو ٹھیک ہے 100 میٹر ہے 1000 میٹر ہے لیکن اس ریس کے آگے میں تو قبر ہے. اور جو ہی موت آتی ہے تو طارق جمیل کا نام اڑ جاتا ہے اور میت ہو جاتا ہے. بیٹے بھی کہتے ہیں میت. رشتہ دار کہتے ہیں جنازہ. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں منجی. منجی چاہو بھائی منجی چاہو بھائی. 4 پائی اٹھاؤ. نام 1 سیکنڈ میں مٹ جاتا ہے. تو کہتا ہے تیزی نہ دکھا آرام سے کما. ایک حدیث یاد آ گئی وہ بھی بعد میں سناتا ہوں. نہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کنات سے کاروبار کر جاب کر. یہاں کی ہر چیز فانی ہے. اور جس دن بنجارہ ہوتا ہے. پہلے جب شہر دور تھے تو موبائل بازار چلتے تھے. موبائل بازار تو وہ ایک جگہ جا کے خیمے لگاتے تھے اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ آ کر خریداری کرتے تھے. تیسرے دن وہ اپنی دکانیں لپیٹ کے آگے چلے جاتے تھے تو ان کو بنجارہ کہتے تھے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب لاد چلے گا بنجارہ تو پیچھے ویرانی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ کو اپنی منزل بناؤ. ہم چونکہ کچھ نہیں جانتے
ہر جانور سب کچھ جانتا ہے۔ کتا آئے گا بھاگتا ہوا، پانی میں چھلانگ لگا کے آگے نکل جائے گا کہ اسے پتہ ہے مجھے تیرنا آتا ہے۔ ہاتھی آئے گا، وہ میں نے وائلڈ لائف میں دیکھا ہے، وہ نہیں گھسے گا، وہ پہلے پاؤں ڈالتا ہے ایسے ایسے کر کے، کیونکہ ہاتھی کو تیرنا نہیں آتا، وہ ایسے ایسے کر کے پاؤں ڈالتا ہے۔ جب اس کا پاؤں لگ جاتا ہے پھر وہ دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے، پھر اس کو ایسے ایسے کر کے دیکھتا ہے، پھر وہ اگلا پاؤں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدائشی علم دیا ہے، ہم جاہل ہیں۔ ایک تو موت کے بعد کی زندگی ہمارے سامنے ہی کوئی نہیں، اور میرے رب نے بتایا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کے غم زیادہ ہیں، خوشیاں تھوڑی ہیں، دکھ زیادہ ہیں، راحتیں تھوڑی ہیں، اندھیرا زیادہ ہے، اجالا تھوڑا ہے۔ تو اللہ کو پہچانو، لا الہ الا اللہ ہماری زندگی کی پہلی بنیاد ہے کہ ساری کائنات کا مالک، للہ ملک السماوات والارض، اس ساری کائنات کا بنانے والا، خلق السماوات والارض، اس ساری کائنات کو چلانے والا، یدبر الامر من السماء الى الارض، سورج چاند کو گردش کو بنانے والا، الشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، چاند کو گھٹانے بڑھانے والا، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، رات کو لانے والا، وجعلنا اللیل لباسا، دن کو لانے والا، وجعلنا النہار معاشا، اوپر آسمان بنانے والا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اس میں سورج کو دہکانے والا، وجعلنا سراجا وہاجا۔ ایک سیکنڈ میں ہیلیم ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے، اس تبدیلی میں جو دھماکہ ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے سے جتنی انرجی بنتی ہے، ایک سیکنڈ میں سورج اتنی انرجی بناتا ہے، اور وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، گیسز ہیں، وہ 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے نکلتا ہے نہ 1 سیکنڈ بعد میں غروب ہوتا ہے۔ تو اس پر کون قابض ہے؟ کہ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پیچھے سے سنو، ہمارا رب کون ہے بھائی؟ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے ان ربکم اللہ، تمہارے رب اللہ ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ دیکھو ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں، اور گجراتی خدا کہتے ہیں، اور پٹھان خدائے پاکا، اور ہی لمبا لے جاتے ہیں۔ سب سے کہتا ہوں اللہ کہو، اللہ کا نام اللہ ہے۔ جب آپ خدا کہتے ہو، خدا تو کسی انسان نے بنایا ہے، اور خدا کی جمع ہوتی ہے خداؤں کی پوجا۔ اللہ کے نام کی کوئی جمع نہیں ہے، سنگل اللہ، اللہ۔ اور اللہ نے اپنا نام ایسا بنایا کہ ایسے حرف لایا جس میں نقطہ بھی نہیں، کہ میرے نام کو نقطے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ۔ اپنے حبیب کا نام بنایا محمد، کوئی نقطہ نہیں۔ اپنے حبیب کا دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ پھر کلمے کو جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ تو اللہ بولا کرو، اللہ کہو میرے ساتھ، اللہ، سب کہو اللہ، تھوڑی آواز ہے، اللہ۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہاں سے لے کر عرش تک نور ہی نور پھیل گیا ہے، اور اللہ خوش ہو رہا ہے آپ سے سن کر کہ میرے بندے بندیاں مجھے پکار رہے ہیں۔ تو ان ربکم اللہ، اللہ تعارف کراتا ہے۔ میں بتاؤں، میں تمہارا بنانے والا، پالنے والا رب ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ میں کیا کرتا ہوں؟
الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، میں نے زمین آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ آج تک ٹکریں مار رہے ہیں سائنسدان، یہ کائنات کس نے بنائی؟ کوئی کہتا ہے شروع سے ہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ میرا رب کا قرآن، میرے نبی کا قرآن کہتا ہے اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر کیا کیا؟ یغشی اللیل النہار، اس میں دن اور رات کا نظام چلایا، دن آگے رات پیچھے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے دن آ رہا ہے، لمبے ہو رہے ہیں چھوٹے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہو رہے ہیں لمبے ہو رہے ہیں۔ کیا سسٹم ہے! الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خالق بھی اللہ ہے اور بادشاہ بھی اللہ ہے۔ اتنی بڑی بادشاہی کو دیکھتا کیسے؟ دیکھو مجھے آپ تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، آپ تو روشنی کی وجہ سے میری شکلیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ پیچھے والوں کی شکلیں نظر نہیں آ رہی، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ پتہ ہے تمہارے رب کی آنکھ کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا رب کہتا ہے رات اندھیری ہو، کالے بادل ہوں، پہاڑ کالا ہو، کوئی سبزہ نہ ہو، پتھر کالا ہو، کوئی اس پہ سبزہ نہ ہو، اور اس پر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہو۔ اللہ کہاں ہے؟ عرشوں پر۔ چیونٹی کہاں چل رہی ہے؟ کالی رات میں، کالے پہاڑ پر، کالے پتھر پر، اور وہ خود بھی کالی ہے۔ میرے رب یہ نہیں کہہ رہے کہ چیونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب کہہ رہا ہے چیونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے تیرا رب عرش وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو طارق جمیل کو نہیں دیکھ رہا، زینب سلمہ کو نہیں دیکھ رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 بیٹھ کے کوئی بدماشی کرو تو چوتھا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 مل کے کوئی نافرمانی کرو تو چھٹا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ولا ادنی من ذلك، 3 کے 2 ہو جاؤ، 2 کا 1 ہو جاؤ، ولا اکثر، 5 کے 50 ہو جاؤ، الا هو معاهم اینما کانوا، کدھر بھاگو گے؟ این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ تو اپنی بنیاد بناؤ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو نا، ایک کاپی پہ آپ 0 0 0 0 0 لکھتے جاؤ تو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا۔ پہلے 0 کے ساتھ 1 لگا دو تو اب کتنی بڑی رقم بن گئی۔ ہر 0 نے دوسرے 0 کو طاقتور کر دیا کہ پیچھے الف ہے۔ اس زمین آسمان میں، ان سمندروں میں، اس کے ایٹم میں، اس کے سونے میں، اس کے چاندی میں، اس کے پتھر میں، اس کے پہاڑ میں، اس کے میدان میں، اس کے صحرا میں، اس کے جنگل میں، اس کے شہر میں، اس کی مشینوں میں، اس کے جانوروں میں، اڑنے والوں میں، تیرنے والوں میں، ڈسنے والوں نے، پھاڑنے والوں کے پیچھے الف ہے اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔